السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم ناظرین حضرات، ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین آفیشیل میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پاک میں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اور یہ حدیث صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ سرکار کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں، صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جس کے پاس درہم و متاع نہیں ہے وہ مفلس ہے، یعنی جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، وہ غریب ہے، وہ مفلس ہے۔ تو نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، صحابہ میری امت میں مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے میدان میں آئے، نمازیں بھی اس کے پاس ہوں، روزے بھی اس کے پاس ہوں، زکوٰۃ بھی ادا کر کے آئے، حج بھی ادا کر کے آئے، اور ساتھ میں وہ کسی کو گالی بھی دے کے آئے، وہ کسی کا مال مار کے بھی آئے، کسی پر تہمت لگا کے بھی آئے، کسی کا ناحق خون کر کے بھی آئے۔ صحابہ مفلس وہ ہے کہ جو نمازوں کا تحفہ، روزوں کا تحفہ، حج و زکوٰۃ کا تحفہ سب لے کے آئے، ساری نیکیاں لے کے آئے، اور ساری نیکیوں کے ساتھ ساتھ میں وہ کسی کو گالی بھی دے کے آئے، وہ کسی کا برا بھی کر کے آئے، کسی کو مار کے بھی آئے، کسی پر تہمت لگا کے بھی آئے، اور ایسے ماحول میں پھر وہ مدعی آ جائیں، وہ مدعی آ جائیں، یعنی جس کو گالی دے کے آیا تھا وہ آ جائے، جس کا مال مار کے آیا تھا وہ آ جائے، جس کا ناحق خون کر کے آیا تھا وہ آ جائے۔ ایسے وقت میں وہ سارے مدعی آ جائیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں، پروردگار یہ جو انسان ہے یہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ سب لے کے آیا ہے، لیکن پروردگار یہ مجھے گالی دے کے آیا ہے۔ کوئی کہے پروردگار یہ میرا مال مار کے آیا ہے، کوئی کہے مولا یہ مجھ پہ تہمت لگا کے آیا ہے۔ تو سب مدعی وہاں کھڑے ہو کر کے اپنا اپنا حق مانگے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے کہ پروردگار اس سے ہمارا حق دلا دے۔ تو اللہ رب العالمین اس سے حق دلائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین حق تلفی نہیں فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین حق دلائے، جب وہ مدعی اپنا حق مانگیں گے تو پھر وہاں کسی کا مال مار کے گیا تھا تو مال تو دے نہیں سکتا، کسی کو اگر کسی کا حق ناحق خون کر کے گیا تھا تو ایسا تو ہے نہیں کہ اس کا وہاں خون کر دیا جائے کہ اس کا اپنا خون کرا کے وہ جو ہے بدلہ دے دے۔ تو اب اس کی نیکیوں میں سے ان کا حق ادا کیا جائے گا، مدعیوں کا حق اس کی نیکیوں میں سے ادا کیا جائے گا۔ جس کو گالی دی تھی اس کو بھی اس کی نیکی دی جائیں گی، جس کو مار کے آیا تھا اس کو بھی نیکیوں میں سے حق دیا جائے گا۔ ان کو حق دیا جاتا رہے گا اس کی نیکیوں میں سے، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں اور حق ان کا بھی باقی رہے۔ نیکیاں ختم ہو گئیں، حق باقی ہے، تو اب کیا دیا جائے؟ تو اب یہ ہوگا، سرکار فرماتے ہیں کہ اب ان کے جو گناہ تھے وہ اس کو دیے جائیں گے، ان کے جو گناہ تھے وہ اس کو دیے جائیں۔ تو اب اس کی جو نیکیاں تھی وہ سب ادھر چلی گئیں، اور اس کے پلے میں گناہ ہی گناہ رہ گئے، اور ادھر سے اور گناہ اس کے پلے میں آ گئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑا مفلس یہ ہے، سب سے بڑا غریب یہ ہے، نماز بھی لے کے آیا، حج و زکوٰۃ بھی لے کے آیا، سب کچھ لے کے آیا، لیکن ناحق خون کر کے آیا، اور ناحق وہ کسی پر تہمت لگا کے آیا، کسی کا مال مار کے آیا، تو اس سب کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں چلی گئیں، اور یہ مفلس رہ گیا، یہ غریب رہ گیا، اس کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ تو مفلس یہ ہے۔ تو ایسی مفلسی سے بچیں، اپنی نمازوں کو بچا کے رکھیں، حج و روزہ اور زکوٰۃ جو بھی آپ نیک اعمال کرتے ہیں ان سب کو بچا کے رکھیں، کیونکہ نیک اعمال کرنا آسان ہے، ان کو بچا کے رکھنا آسان نہیں ہے۔ تو ان بچا کے رکھیں تاکہ ان اعمال کے ذریعے سے کل قیامت کے میدان میں شفاعت مصطفیٰ نصیب ہو، یعنی مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت نصیب ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔